نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج 17ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 17ویں پارے کی ابتدا سورۃ الانبیاء سے ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ الانبیاء رکھ دیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے، اور مکی سورتوں میں زیادہ تر 3 بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ اس صورت میں بھی ان مضامین کو بیان کیا گیا ہے، اور مزید یہ کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر کے منکرین رسالت کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح پچھلے انبیاء علیہم السلام انسان اور بشر تھے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر یعنی انسان ہی ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لاہیۃ قلوبہم اسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ مشرک لوگ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتے اور بنیاد یہ بناتے کہ تم بشر ہو اور ہم بھی بشر ہیں، یعنی تم بھی انسان ہو اور ہم بھی انسان ہیں۔ انسان تو نبی نہیں ہو سکتا۔ بشر کی تعریف یہ ہے کہ ذو عقل ہو اور محسوس بھی ہو۔ محسوس ہونے کا معنی کہ آپ اس کو ہاتھ لگانا چاہیں تو لگا سکیں، پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکیں، دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکیں۔ اللہ ہمیشہ بشر ہی کو یعنی انسان ہی کو نبی منتخب کرتے تھے، جیسے آیت نمبر 7 میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ ہم نے جب بھی کسی کو نبی بنایا تو مرد اور بشر ہی کو بنایا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس سے پتہ چلا کہ آدمی 2 قسم کے ہیں، بعض وہ ہیں جن کے پاس علم ہے اور بعض وہ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ان سے پوچھیں گے جن کے پاس علم ہے، اور پوچھنا تبھی ہوتا ہے جب عمل کرنا ہو، اگر نہ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے کہ غیر اہل علم سے پوچھیں۔ آگے اللہ رب العزت نے توحید خداوندی پر دلیل پیش کی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ایک خدا ہے، کئی خدا نہیں ہے۔ تو یہاں تعدد الہ کی یعنی کئی الہ ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زائد خدا ہوں تو آسمان و زمین میں فساد ہو جائے گا، یعنی یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ چونکہ آسمان و زمین میں فساد نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک سے زائد خدا بھی نہیں ہے۔ آگے موت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ اس آیت میں بالعموم ہر انسان کو موت سے ڈرایا گیا ہے کہ کسی بھی جاندار نے اس فانی دنیا میں باقی نہیں رہنا۔ بالخصوص مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے منتظر ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ جب ان پر موت آئے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے۔ اس آیت میں انہیں ڈرایا گیا ہے کہ موت تو سب پر آنی ہے، ان مشرکین پر بھی آنی ہے، تو پھر خوشی کس بات کی منانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں اچھی اور بری حالتوں میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقوع موت کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، بلکہ خطبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بخاری شریف میں ہے اس میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، لہٰذا اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ اس آیت میں وقوع موت کی خبر دی ہے، وقوع موت کا ذکر نہیں ہے۔ اور حیات فی القبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر کی زندگی ہے وہ دلائل شرعیہ سے ثابت ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے حیات کے خلاف پیش کرتے ہیں، جو کہ کم فہمی اور جہالت کی دلیل ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، جس کے ذریعے لوگوں کے تمام چھوٹے بڑے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت بنا دیں گے جس سے اعمال کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ہم ان باتوں پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔
آگے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اعلیٰ قابلیت کی بنیاد پر رشد و ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی اور آپ علیہ السلام کے والد خود بت بنا کر فروخت کرتے تھے۔ قوم اپنا جشن منانے کے لیے میلے میں چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع پا کر بت خانے میں گئے اور کلہاڑے سے سارے بتوں کو توڑ کر ختم کر دیا۔ جو بڑا تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر واپس تشریف لے آئے۔ جب قوم میلے سے واپس آئی تو دیکھا بت ٹوٹے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک نوجوان سے سنا تھا وہ ہمارے بتوں کا تذکرہ خیر نہیں کرتے تھے، ان کا نام ابراہیم ہے علیہ السلام۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال و جواب ہوا۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا؟ فرمایا نہیں، یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے ابراہیم آپ جانتے ہیں کہ یہ بات بھی نہیں کر سکتے، ان سے کیا پوچھیں؟ یہاں پہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمانا کہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے بظاہراً درست نہیں، کیونکہ بت نے تو یہ حرکت نہیں کی تھی، یہ سارا کام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس کی بہترین توجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد ان کے عقیدے پر طنز کرنا تھا کہ تم لوگ دن رات یہی رٹ لگاتے ہو کہ سب کچھ یہی بت کرتے ہیں، یہی خدا ہیں، بگڑی بناتے ہیں، جس کو چاہیں تباہ کر دیتے ہیں، تو اسی نے مارا ہے، پوچھ لو اسی بڑے سے۔ اب بولا جواب ہو گیا اور بتوں کا عجز ان پر ظاہر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد بھی یہی تھی۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے اختلاف کے ذکر کیا ہے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ دونوں باپ بیٹا اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے آدمی کے کھیت کو کھا گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کھیت کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ کتنی قیمت بنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں کے برابر قیمت بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی بکریاں کھیت والے کو دے دو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی بکریاں ہیں وہ اس کے کھیت میں کام کرے اور کھیت والا بکریاں لے کر چرائے اور بکریوں کا دودھ پیے۔ جس وقت بکریوں نے کھیت کھایا تھا، جب دوبارہ اتنا ہو جائے تو بکریاں بکریوں والے کو دے دو اور کھیت والا اپنا کھیت سنبھالے۔ یہاں نص موجود نہیں تھی، یعنی واضح طور پر مسئلہ موجود نہیں تھا، اجتہادی مسئلے میں اختلاف رائے ہوا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا مسئلہ بتایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا مسئلہ بتایا الگ طور پر، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی تردید نہیں کی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مسئلے میں بنسبت داؤد علیہ السلام کے سمجھ زیادہ دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب غیر منصوص مسائل میں دو انبیاء علیہ السلام کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو جہاں نص نہ ہو وہاں امتیوں کے اجتہاد میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ جس طرح اجتہادی مسئلے میں دو انبیاء معذور ہیں، اس طرح ائمہ مجتہدین اور ان کے مقلدین بھی معذور ہیں، یعنی انہیں اجر ملتا ہے، جو مسئلہ بتائیں اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، ساز و سامان، گھر بار، آل و اولاد سب ختم ہو گئے، خود بیماری میں مبتلا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ نیک خاتون تھیں، آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ پھر ایک وقت آیا، آزمائش ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دوبارہ عطا فرما دیا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم شرک کیا کرتی تھی، آپ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا۔ جب 3 دن گزرے، آخری رات آئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے کہ قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ قوم پیچھے سے گڑ گڑائی، معافیاں مانگیں، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور عذاب کو ختم فرما دیا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے اپنے اجتہاد کی بنا پر بستی سے چلے جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔
تو آپ پر عتاب ہوا، آپ کشتی میں سوار ہوئے، پھر مچھلی نے نگل لیا، چند دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ دعا مانگتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا قبول ہوئی، اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو باہر کنارے پر رکھ دیا۔ اس طرح کے واقعات انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے بالکل خلاف نہیں ہوتے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام من جانب اللہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے بھی اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی چھوٹے بڑے گناہ ہر قسم سے پاک ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اس آیت میں ہے کہ مشرکین اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی تمام معبودان باطلہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی تھی کہ پھر حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگوں نے عبادت کی تھی، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ اگلی آیت میں ہے، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ اس کا جواب موجود ہے اس آیت میں کہ جن کے بارے میں اچھا انجام مقرر ہو چکا ہے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام یعنی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت ہونا بتایا گیا ہے، عالم انسان ہو، عالم جن ہو، عالم جمادات ہو، الغرض تمام عالم اس میں داخل ہیں۔ آگے سورۃ الحج شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں حج کے اعمال اور بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الحج رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس سورت کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ ایسا خوفناک منظر ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول بیٹھے گی اور حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ گویا وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا اور دوبارہ اٹھائے جانے پر بطور دلیل انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بنایا ہے۔ تمہاری غذا کا بنیادی عنصر مٹی ہے، مٹی سے پھر غذائیں نکلتی ہیں، انسان وہ غذائیں کھاتا ہے تو ان غذاؤں سے پھر نطفہ بنتا ہے اور وہ باپ کی پیٹھ سے ہو کر ماں کے رحم میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر خون بنتا ہے اور جم کر ایک لوتھڑی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پھر بوٹی بنتی ہے، پھر ان میں ہڈی آتی ہے۔ تو ان مراحل سے گزر کر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق کی تو دوبارہ اسے بنانا کیا مشکل ہے؟ پھر آگے اللہ رب العزت نے دنیاوی فائدے کے لیے ایمان قبول کرنے والوں کا ذکر فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تاکہ دنیاوی فوائد مل سکیں، مگر جب ان کی مراد پوری نہ ہوئی تو انہوں نے دین اسلام سے پیٹھ پھیر کر کفر اختیار کیا۔ تو اس پر آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی کھوئی، اور یہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے حاسدین کا غیظ اور غضب میں جلنے کا ذکر کیا، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور وہاں جا کر آنے والی وحی اور رابطے کو کاٹ ڈالے تاکہ نبوت کو ملنے والی اللہ کی مدد آنا ختم ہو جائے۔ اور اگر یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اپنے گلے میں رسی ڈال لے اور خودکشی کر کے مر جائے، لیکن خدا کی مدد ختم نہیں ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ بیت اللہ کی پہلی تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ منہدم ہو گئی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ بتا دی جہاں احاطہ کعبہ تھا، کعبے کا احاطہ تھا،
کہ اس کو دوبارہ تعمیر فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ پھر حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور کے راستوں سے ان سواریوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر کی وجہ سے دبلی پتلی ہو گئی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ خانہ کعبہ بن گیا ہے، حج کرنے کے لیے آؤ۔ آگے اللہ رب العزت نے ایام قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَّقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یعنی قربانی کے جانور ذبح کرنے کے دن مخصوص اور متعین ہیں، اور وہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایام معلومات یعنی معلوم دنوں سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد 2 دن ہیں یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ۔ یہ قربانی کے کل 3 دن بنتے ہیں۔ اور قربانی کا مقصد بیان کرتے ہوئے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے ہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس سے مقصود جانور کو ذبح کرنا ہے، جانور کا گوشت مقصود نہیں۔ قربانی کرنے والا سارا گوشت خود کھا لے یا سارا تقسیم کر دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ خود کھانے کی صورت میں تقسیم کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کا مقصد اور منشاء خداوندی خون بہانا ہے، تو قربانی کے جانور کے پیسے غریبوں میں تقسیم کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے ہاں بعض پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ اتنے ہزار کا جانور لینے کی بجائے وہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں تاکہ غریب کا چولہا جل جائے، تو سارا سال ہمیں غریب یاد نہیں آتا، جب قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ قربانی کرو تو پھر غریب یاد آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو ہٹانے کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں جانور ذبح کرنے کی بجائے جانور کے پیسے غریبوں میں تقسیم کیے جائیں۔ عید الاضحیٰ کے دن یعنی ذی الحجہ کے دن، یوم النحر کے دن، خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف بندہ بکرا ذبح کر رہا ہو قربانی کے لیے اور دوسری طرف بندہ کروڑوں روپے غربا میں تقسیم کر رہا ہو، تو یہ بکرا ذبح کرنے والا، خون بہانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آنے کے بعد جہاد اور قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ مکہ میں مشرکین مکہ نے صحابہ کرام پر حد سے زیادہ ظلم کیا تھا۔ صحابہ کرام کو حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلی باضابطہ جنگ جو کفر اور اسلام کے درمیان ہوئی وہ جنگ بدر ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی، لیکن فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ آگے اللہ رب العزت نے اسلامی ریاست کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ گزشتہ آیت میں صحابہ کرام کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی تھی جس کے نتیجے میں فتح ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشیں گے۔ اب یہاں سے نظام حکومت میں کرنے کے بنیادی کام بتائے جا رہے ہیں اور وہ 4 کام ہیں: نماز کی پابندی کروانا، نظام زکوٰۃ قائم کرنا، نیکی کے کاموں کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا۔ آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ منکرین کی طرف سے آپ کی دعوت پر جو شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کسی نبی یا کسی رسول پر وحی آتی اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا تو دوسری طرف شیطان کفار کے دل میں اس وحی کے بارے میں شبہات پیدا کرتا جس کی وجہ سے وہ ایمان نہ لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان شکوک و شبہات کو ختم فرما دیتے تو جو لوگ ضد پر نہیں ہوتے وہ ایمان لے آتے تھے۔ آگے اللہ رب العزت نے معبودان باطلہ کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے مثال دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔
ایک مثال کے ذریعے اللہ تعالی نے سمجھایا کہ مشرکین جن جھوٹے اور پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر یہ سارے معبود مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز اچک کر لے جائے تو سارے مل کر وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں حرج نہیں رکھا، دین میں بہت آسانی ہے، لیکن آسانی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جہاں تھوڑی سی سختی آ جائے وہاں شریعت کا حکم ہی بدل دیا جائے۔ دین میں حرج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم اپنے بندے کو نہیں دیتے جس پر عمل کرنا بندے کے بس میں نہیں ہو۔ مشقت پر ہی تو اجر ملتا ہے، مشکل ہوگا کام لیکن ناممکن نہیں ہوگا۔ آگے اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ۔ جب قیامت کے دن سابقہ انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں پر گواہی دیں گے کہ ہم نے انہیں احکامات پہنچا دیے تھے تو وہ امتیں انکار کر دیں گی، اس وقت امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ان انبیاء علیہم السلام نے احکام پہنچا دیے تھے۔ اس طرح امت محمدیہ کی فضیلت ظاہر ہوگی۔ اب اس فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ہر حال میں اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔